السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، پچھلی نشست میں عید کی نماز پڑھنے آنے سے پہلے جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے متعلق اختصار کے ساتھ چند باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عید کی نماز کے متعلق اس کا طریقہ کار کیا ہے، کوئی رکعت نکل جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور عید کی نماز جو ہمارا ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ عید کی نماز فرض ہے یا سنت ہے، اس کے متعلق سب سے پہلے اسی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نماز کے متعلق، خواہ وہ جمعے کی نماز ہو، جمعے کا اجتماع ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر حکماً، ایک ہوتا ہے صرف حکم دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے عورتوں کا نام لے کر، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ جو عورتیں ایام مخصوص میں ہیں وہ بھی عید کے لیے عیدگاہ میں شامل ہوں۔ یہ سب سے بڑا عید کے فرض ہونے کا حکم ہمارے سامنے ہے اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، بلوغ المرام سے لے کر صحیح بخاری، صحیح ستہ، کسی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے اجتماع کے متعلق عورتوں کو حکم نہیں کہا کہ لازمی جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، لیکن عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس چیز کا حکم دیا ہے کہ لازماً جو ہے وہ شامل ہو، اور جو ایام مخصوص میں ہیں ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو لیکن دعائے خیر میں لازمی شامل ہو۔ دوسرا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق دیا، آج تو الحمدللہ ہر ایک کے پاس لباس ہے، الحمدللہ بہترین اچھا لباس ہے، اس وقت اتنا نہیں تھا، کسی کے پاس مکمل ہوتا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ چند چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھک لیا جاتا تھا، یا ایک ہی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھک لیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس اپنا سر ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں ہے تو اپنی بہن سے لے کر اپنا سر ڈھانپ کے وہ عید کی نماز میں شامل ہو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً اس کے متعلق حکم دیا۔ دوسری دلیل جو اس کے فرض ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید کی نماز یعنی کہ عید کا دن اور جمعے کا دن ایک ساتھ آ جائے، جس طرح ہو سکتا ہے کہ اس بار ہو جائے، عید جمعے کی ہوتی ہے، یہ ہفتے کی، یہ بھی ابھی تک فی الحال جو ہے وہ شک شبہات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ہی دن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو اس کے الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو عیدیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئی ہیں، کیونکہ جمعے کو دن کو جو ہے وہ دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی تو اگر وہ چاہے تو جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو، وہ صرف ظہر کی نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دیے وہ غافلین میں شامل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کسی کو خطبے کے لیے اس کی اجازت دوں اور ان لوگوں کے گھر جاؤں جو جان بوجھ کر جمعہ چھوڑتے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے بزرگوں کا، بچوں کا، عورتوں کا خیال نہ ہوتا۔ تو لیکن اس کے متعلق، عید کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی کہا، لیکن آگے ایک اور بات میں ذرا واضح کر دوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ بھی فرما دیا کہ ہم جو ہیں وہ عید کی نماز بھی پڑھیں گے اور جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے، یعنی کہ جمعہ بھی ہوگا اور عید کا خطبہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بہتر عمل ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو یہ دو دلائل جو ہیں وہ سب سے بڑی دلائل ہیں عید کی نماز فرض ہونے کے۔ اب جو کوئی جان بوجھ کے اس کو چھوڑتا ہے، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ چاند رات والے دن ساری رات اٹھے رہتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، عید کی نماز آئے، کہتے ہیں یار کوئی نہیں، کون سی فرض نماز ہے، اگر رہ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جان بوجھ کے آپ نماز چھوڑنے کا، جو نماز چھوڑنے کا حکم ہے، جو تنبیہ، جو ڈانٹ ڈپٹ ایک فرض نماز چھوڑنے کی ہے، اسی ڈانٹ ڈپٹ عید کی نماز چھوڑنے کی بھی ہے۔ تو اس بات کو بالکل بھی جو ہے وہ لائٹلی نہ لیں کہ عید کی نماز چھوڑ بھی دیا تو کیا مسئلہ ہے، یہ مین چیز ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اب دوسری عید کی نماز کی جو طریقہ کار ہے، آپ سنتے ہیں اکثر عید کے موقع پر بھی کہ 12 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک ہمارا شک شبہ جو ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ 12 تکبیریں جو ہیں وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اب کئی دوست آپ مائیں بہنیں پوچھتی ہیں کہ 7 تکبیریں جو ہیں وہ کس طرح سے ہم نے پوری کرنی ہے، پہلی تکبیر کو ملا کے کرنی ہے یا پہلے الگ ہے پھر 7 تکبیریں کرنی ہیں؟ یہ جو پہلی تکبیر جس کو ہم تکبیر اولیٰ کہتے ہیں وہ الگ ہے، اس کو ہم بیچ میں شامل نہیں کریں گے، وہ الگ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے 7 تکبیریں کہہ کر اپنی 7 تکبیریں پہلی رکعت میں پوری کرنی ہے، اور ان کے درمیان جو ہے پہلی تکبیر اور 7 تکبیروں کے درمیان دعائے استفتاح پہلے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد 7 تکبیریں، پھر سورۃ فاتحہ، پھر سورت، اس کے بعد جو ہے وہ باقی نماز اس طرح۔ اب دوسری رکعت 5 تکبیریں ہیں، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ جب ہم نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، جو ہم نے تکبیر کہی ہے وہ بیچ میں شامل نہیں ہوں گی، وہ ہٹ کے 5 تکبیریں ہم نے کہنی ہیں، پھر اس کے بعد باقی نماز کی اسی طرح ہے۔ اب دوست صاحب آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب تکبیریں کہہ رہے تھے بھول جاتے ہیں، اس کے لیے اس بات کی جو ہے وہ علماء نے چھوٹ دی ہے کہ آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ کتنی تکبیریں آپ نے پڑھ لی ہیں، تو کتنی باقی رہ گئی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اگر عید کی نماز کی پہلی رکعت نکل جائے تو پھر اس کو کس طریقے سے دہرایا جائے۔ بہت سے دوست صاحب آپ ان کو اس کے متعلق نہیں پتہ کہ وہ دوسری تکبیر جو ہے وہ پا لیتے ہیں، یا دوسری تکبیر دوسری رکعت کے جو ہیں وہ مڈ میں آ جاتے ہیں، مطلب سورۃ فاتحہ شروع ہو چکی ہے، تو پھر وہ کیا کریں، وہ کس طریقے سے کریں۔ ان کا اسی طرح ہے جس طرح کہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ آپ کی نماز فرض پڑھے ہیں، آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح امام صاحب نے پڑھی ہے، بے شک آپ مسافر ہیں، اگر آپ نماز کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، امام صاحب جو ہے وہ مقیم ہیں، انہوں نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ آخری رکعت میں حلقۃ تشہد میں بھی آپ شامل ہوئے ہیں تو آپ اٹھ کے 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اسی کا عید کی نماز کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ جب اگر آپ کی ایک رکعت نکل چکی ہے تو آپ نے دوسری رکعت پڑھ کے جب اس رکعت کو لوٹانا ہے تو آپ نے اس رکعت میں 7 تکبیریں کہنی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سارا طریقہ کار سورۃ فاتحہ، پھر سورت اور باقی طریقہ کار سجدہ، رکوع وغیرہ اسی طرح۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مین، جو میں نے آپ کے سامنے، باقی تو اور بھی کئی مسائل ہیں عید کے متعلق، لیکن جو مین مخصوص چیزیں ہیں اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے چند باتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دوست آپ جو، کیونکہ رمضان میں کئی نئے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، کچھ راہ چلتے آ جاتے ہیں یا کچھ ویسے ہی دور دراز سے آ جاتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ حسب یہ مسائل جو آپ بیان کرتے ہیں یہ کہاں پہ مل جائیں گے، کس طریقے سے مل جائیں گے۔ تو الحمدللہ جو آتے رہتے ہیں ان کو علم ہے کہ یہ ویڈیوز وغیرہ جو بنتی ہیں یہ چینل پہ لگتی ہیں الحمدللہ، جو میرے اپنے ہی نام سے ہے، حافظ محمد احسان اللہ، آپ انگلش میں لکھ لیں تو اس میں وہ یوٹیوب پہ آ جائے گا، تو اس میں آپ جا کے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آگے بھی شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو اس کے متعلق نہیں علم، ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شیئر کرتے ہیں، ہنسنے کی فنی کلپس وغیرہ شیئر کرتے ہیں، تو یہ چند چیزیں یہ بھی شیئر کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کا ایک کا بھی بھلا ہو گیا، میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے، انشاءاللہ کسی کے کوئی نیکی لے کے نہیں جائے گا، جس کی نیکی ہے اس کی نیکی اس کی کھاتے میں جانی ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دین پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دین کے متعلق آگے سے آگے جو ہے وہ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سنت کے مطابق تمام معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔